یہ جو دنیا ہے نا اس وقت جو میٹریلسٹک دور ہے اس میں لوگوں کو وائرل ہونے کا بڑا شوق ہے۔ 295 ABC کہنے سے ابھی میں بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح اس کا لفظ کا نام لینے سے، ان دفعات کا نام لینے سے تو کوئی اہانت نہیں ہوتی۔ تو ایک بندہ جس پرابلم میں سے دو چار ہوا اس کو اس کی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اے جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے، اور بی جو ہے وہ قرآن کی توہین کی ہے، اور سی جو ہے وہ آقا اسلام کی توہین کی۔ بالکل وہ معافی لوگوں سے تھوڑی مانگے، وہ معافی وہ مانگے ریاست سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور جا کے ریاست سے مانگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ ناظرین، چند روز سے سوشل میڈیا پہ ایک الگ سی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور اس بحث میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ رجب بٹ جو کہ معروف یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اپنے پرفیوم کی تشہیر کرتے ہوئے جس فخریہ انداز میں 295A اور 295C کے حوالے سے بات کی، اس سے لاکھوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، بہت سے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف اس وقت 295A کا ایک اور مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے حرم شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے احاطہ حرم شریف کے اندر سے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل کی، جس میں وہ پوری قوم سے معافی مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو بھی الفاظ ان سے ادا ہوئے وہ کم علمی میں اور غیر دانستہ طور پہ ادا ہوئے، اور اس پہ وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ انہیں 295A اور 295C کے حوالے سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بڑا ہی افسوسناک تھا، لیکن اس 295A اور C کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی توہین یا بے ادبی نہیں کی۔ کیا معاملات ہیں؟ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب سے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب، اس وقت سوشل میڈیا پہ رجب بٹ جو ہے وائرل ہے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بے ادبی کر دی، کوئی توہین کر دی۔ ہم نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے استاد سے بھی 295 لگی سی، میرے سے 2 باری لگی ہے، 295A بھی لگی ہے تو C بھی لگی ہے، اور میری جب ان کے وکیل سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان پہ 295C نہیں لگی، اور وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے لوگوں کو جو ہے وہ معیوب لگا، اور لوگ جو ہے ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے، بہت سے لوگ نکلے، تھانے میں گئے، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ بھی درج ہوا۔ اب وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور وہ انہوں نے مختلف ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالی۔ ایک میں انہوں نے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ حلفاً کہہ رہے ہیں کہ میرے سے جو بھی الفاظ کی ادائیگی ہوئی مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے اس کی حساسیت کا علم نہیں تھا، یہ غیر دانستہ طور پہ میرے سے ادا ہوئے۔ اور پھر ابھی انہوں نے جو ہے حرم شریف کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے بھی ایک ویڈیو جو ہے ریکارڈ کی، اور اس میں بتایا کہ میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور میں نے کوئی بھی یہ جو الفاظ ادا کیے یہ میں نے کوئی دانستہ طور پہ نہیں کیے۔ اب ایک الگ سی بحث ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ان پہ بہت سے الزامات لگا رہے ہیں۔ اب ان کی اور بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ ویل چیئر پہ موجود ہیں، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی 295A اور C کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کی، یہ افسوسناک ہے، لیکن اس سے انہوں نے کوئی توہین یا بے ادبی نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا معاملات ہے؟ کیا آپ ان دفعات کو بول بھی نہیں سکتے، یا بولتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے علی بھائی کہ یہ جو دنیا ہے نا اس وقت جو میٹریلسٹک دور ہے اس میں لوگوں کو وائرل ہونے کا بڑا شوق ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ لوگوں کو بری لگے گی یا اچھی لگے گی، لوگ بس جو ہے نا بس دیکھا دیکھی کا دور ہے، اور لوگ جو ہے نا بس کہتے ہیں ہم کسی طرح سے وائرل ہو جائیں، چاہے وہ غلط ہو جائیں یا درست ہو جائیں، بس ہم وائرل ہو جائیں۔ اب یہ جو رجب بٹ والا معاملہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 295ABC کہنے سے ابھی میں بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح اس کا لفظ کا نام لینے سے، ان دفعات کا نام لینے سے تو کوئی اہانت نہیں ہوتی۔ لیکن پرٹیکولرلی ہم دیکھیں گے مین ٹو مین ویری کرتا ہے۔ اگر آپ رجب بٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 295A اس کے اوپر پہلے لگ چکی ہے، وہ پہلے اہانت کر چکا ہے، اور وہ نماز کا مذاق ہوا، اس نے نماز کی بے ادبی کی، پھر وہ لوگ اس کے خلاف جو ہے عدالت میں گئے، عدالت سے اس نے پھر جا کے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں سے کیا وڈرا۔ اچھا، وہ جو یہاں پہ لاہور والا معاملہ تھا نا، اس میں وہ درخواست جو ہے وڈرا کر لی گئی تھی، لیکن اس کے فوری بعد کراچی میں اس وقت بھی 295A کا مقدمہ ان پہ درج ہو چکا ہوا تھا، اور جو اب ہوا یہ دوسرا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، نہیں میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 295 کی سنگینی سے واقف، جی پہلے بھی اس سے یعنی کہ 2-4 رہے ہیں، تو جب وہ ایک بندہ جس پرابلم میں سے 2-4 ہوا اس کو اس کی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل، ایک بندے کے اوپر اگر دیکھیں نا، ایک بندہ اشتہاری ہو جائے تو وہ احتیاط کرتا ہے کہ بھائی میں یہ نہ کروں، مجھے بار بار پولیس والے بلائیں گے، بار بار مجھے کسی تو مجھے اپنی، بلکہ وہ پولیس والوں کو بتا کے تھانے میں رپورٹ کر کے جاتا ہے میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں، جو کوئی اشتہاری ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس 295A آپ کے پاس 2 مرتبہ لگ چکی ہے، اور آپ بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہیں، بڑے چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں، اور بڑے اہانت کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، سی بھی لگی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اے جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے، اور بی جو ہے وہ قرآن کی توہین کی ہے، اور سی جو ہے وہ آقا اسلام کی توہین کی ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پر لگی ہوئی ہے، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ، اور آپ یعنی کنٹینٹ دیکھا جائے، آپ اس کا کانٹیکسٹ میں جائیے
میں صرف یہ نہیں کہ رجب کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی لگی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. اب وہ جو لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے, پہلی بات یہ کہ لوگوں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, لوگوں نے تو معاف کرنا ہی نہیں ہے, نہ لوگوں نے سزا دینی ہے نہ لوگوں نے معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, سزا دینی ہے عدالت نے, گواہان پیش ہوں گے عدالت میں, اس کی جو پر جرا ہوگی عدالت میں, وہ عدالت میں جا کے سرنڈر کرے, عدالت جانے, ریاست جانے اور وہ جانے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں قانون فوری طور پہ ہاتھ میں جی لے لیتے ہیں, اور وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام الناس کے سامنے بھی بات کر رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی بھی شخص کی جو ہے اس کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہیں یا کسی کی بھی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. دیکھ علی بھائی, میں نا اس پرٹیکولر رجب کے حوالے سے جو ہے نا, مجھے کوئی معاملہ نہیں کہ اس نے اپنا گستاخی کی ہے, یعنی کہ وٹ ایور, یہ عدالت جانے ریاست جانے یہ ان کا کام ہے. میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یا توہین مذہب کے حوالے سے جو دفعات موجود ہیں, اور اسپیشلی پاکستان میں موجود ہیں, اس کے اوپر کبھی کچھ آتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ کالا قانون معاذ اللہ, کبھی اس قانون کی توہین کرتا ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو اس سے بھائی اعتراض کیا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی سدھو موسے والا وہ جو ایک کافر ہے, وہ سکھ تھا, مر گیا, اس کو وہ بھی سنا قتل ہوا تھا. کہنے کا مقصد یہ اس کے اوپر بھی لگی تھی, آپ کا وہ استاد کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے, ایک چیز ہوگی. اچھا, اگر آپ اس کو استاد مانتے ہیں, ان کی والدہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی یہ جو میرا جو میرے بیٹے کا استاد ہے سدھو موسے والا, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ اس کی بخش کرے. خدا کا خوف کرو کہ آپ ایک کافر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, تو ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے. کیا آپ کسی غیر مذہب کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ کسی منافق کے لیے بھی, اب تو منافق کا جنازہ بھی آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ پڑھایا تھا, عبداللہ بن ابی کا. اس کے بعد آقا علیہ السلام کی سورہ توبہ کے اندر آیات نازل ہو گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے وہ اس کا یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے, تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھ, آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے اس کے بعد جو ہے کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا, اور تو کافر کے لیے تو ویسے بھی آپ دعا نہیں کر سکتے. اچھا, اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے غیر دانستہ طور پہ الفاظ نکلے, اور وہ الفاظ بھی جو نکلے اس سے کوئی بھی بے ادبی نہیں ہو رہی, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ دفعات بڑی سنگین ہیں, اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ احتیاط کریں, اور آپ اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط برتیں. آپ مجھے یہ بتائیں علی بھائی, اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے اوپر 302 لگی ہوئی, میرے اوپر 376 لگی ہوئی ہے, میرے اوپر فلاں لگی ہوئی ہے. 302 تو ویسے اس پہ ہے بھی, ویسے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے کسی اور دفعات کا کیوں نہیں کہا. آپ یہ فرما رہے ہیں, ایک چیز ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پر جھوٹی لگی ہیں. اچھا, اب اگر آپ اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 295C لگی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے لگی ہے اور جھوٹی لگی ہے. اب دونوں میں سے ایک بندہ سچا ہے. آپ مجھے بتائیں, جب لگی نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں اب کہ یہ بات اس کو علم میں تھی کہ یہ 295 کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر پہلے لگ چکی ہے. اگر اس کو نہ لگی ہوتی نا, پھر ہوتا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. بہت سے لوگوں کو 295 کے حوالے سے بہت زیادہ علم نہیں ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں. میں اب پرٹیکولر رجب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر پہلے مقدمہ, تو اس کو علم ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال پھر بھی میں کہوں گا کہ لوگوں کا یہ کام نہیں کہ کسی کو سزا دے یا کسی کو معاف کرے. وہ معافی لوگوں سے تھوڑی مانگے, وہ معافی وہ مانگے ریاست سے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور جا کے ریاست سے مانگے. کہ اب میں اس میں بتاؤں کہ تمام مسالک جو ہیں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, تمام مسالک, اور پرٹیکولرلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ حضور کے ختم نبوت کے دشمن رہتے ہیں, اور یہ فتنہ یہیں سے پاکستان سے اٹھا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں. ان کو بھی بڑی تکلیف ہے, وہی بھی چاہتے ہیں کہ یہ 295C جو ہے نا یہاں سے ختم کر دی جائے. میں دو باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ. ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ تمام مسالک اس کے اوپر بالکل ان کا ایک ہی سٹینڈ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام توہین رسالت, توہین مذہب اور توہین قرآن بالکل نہیں ہو سکتی, اور اس کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث غیر مقلدین جو ہیں, ان کے جو اماموں میں سے ایک امام ہے ابن تیمیہ, وہ انہوں نے پہلی کتاب لکھی تھی جو ہے وہ شاتم رسول کے حوالے سے لکھی تھی. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کے ہاں بھی جو مطلب تمام جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے, تو اگر وہ کلمہ گو تھا اور اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کا, معاذ اللہ اسلام کا انکار کر دیا, تو اس کو ریاست پکڑے گی, اس کو سمجھائے گی, 3 دن کا ٹائم دے گی, اس کو قائل کرے گی. اگر وہ بضد رہا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا, اگر اس نے توبہ کر لی اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ اس پرٹیکولر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت ہے اس کے حوالے سے یہ ہے
کہ بھائی اس میں معافی نہیں ہے. اور جو ہمارا قانون کہتا ہے 295C اس میں بھی جو ہے نا حد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے تھی, لیکن اس نے جو یہ 2 الفاظ ادا کیے اس سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہے, لیکن اس میں اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اتنی بڑی اسکرین پہ اس طرح کی بات نہ کرتا اور اس طرح چیلنجنگ انداز میں نہ کرتا تو پھر بہتر تھا. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, ریاست پاکستان میں قانون موجود ہے, یہاں پہ نظام انصاف موجود ہے, اگر کسی بھی شخص نے کوئی بھی غلط حرکت کی تو یہاں پہ قانون موجود ہے, اس کو خود سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ریاستی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ 295A 295B یا 295C کا نام لینے سے کوئی بے ادبی والے معاملات نہیں ہوتے, لیکن جس انداز میں لیا جائے وہ کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بے ادبی والا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے احتیاط برتنا اس لیے ضروری تھا کہ ایک تو بڑی سنگین نوعیت کی دفعات ہیں, بڑا حساس معاملہ ہے, اور دوسرا آپ پہلے بھی انہی دفعات کی زد میں آ چکے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس انداز میں کوئی فخری انداز میں کنٹینٹ بنانا یا اس کو کنٹینٹ کا حصہ بنانا یا اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہوئے اس کو اوپر لکھ کے, مطلب اگر ویسے لکھا ہوتا تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا. اتنا ہمارے پاس یعنی اتنا اسکوپ ہے, اتنا وائڈ رینج ہے, آپ نے پبلسٹی کرنی ہے یا کوئی اپنے آپ نے کوئی بھی نام کرنا تو آپ کوئی بھی نام رکھ لیں. آپ نے جان بوجھ کے, آپ کو پتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستانی مسلمان ویسے بڑے اس کے ساتھ سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں, آپ نے وہ نام رکھا اور نام رکھ کے بھی کوئی شاید کسی کو پتہ نہ لگتا, لیکن جس طرح آپ نے پھر سدھو موسے والا اور پھر جس طرح سے اس کا کنیکشن جوڑا, اس سے بہرحال لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. اس حوالے سے جو اہل علم ہیں وہ ہی آپ کی رہنمائی فرما سکتے ہیں. اس پہ ڈاکٹر وقاص صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے, اس کو بھی برتنی چاہیے اور ہر شخص کو برتنی چاہیے. اس طرح کی جو سنگین نوعیت کی دفعات ہیں ان کو اپنے کنٹینٹ میں استعمال یا کنٹینٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. اس میں احتیاط ہی برتنا جو ہے سب سے بہترین عمل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.